ایران اسرائیل امریکہ جنگ کے دوران 38 دنوں کے مسلسل حملوں کے بعد 21 گھنٹوں تک پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے اعلیٰ حکام اسلام آباد میں موجود رہے، مگر بدقسمتی سے دونوں فریقین کسی معاہدے یا ڈیل تک نہ پہنچ سکے، اور اس کے بعد صدر ٹرمپ کی جانب سے ابنائے ہرمز کو بلاک یعنی کہ بند کرنے کے بیان نے دنیا کو ایک بار پھر اسی دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں امن پہلے سے کہیں زیادہ دور محسوس ہو رہا ہے، اور ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی ایک بار پھر حقیقت کا روپ دھار چکی ہے۔ وہ جنگ بندی کہ جو پہلے ہی ایک نازک دھاگے سے بندی ہوئی تھی، اب یہ خدشہ ہے کہ وہ دھاگا کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے اور مشرق وسطیٰ کے شہروں کو پھر سے آگ بارود اور خون سے نہلا دیا جائے گا۔ جمعے اور ہفتے کو اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے اعلیٰ ترین عہدیدار اسلامی انقلاب کے بعد ایک دوسرے کے سامنے پہلی بار اعلیٰ سطحی براہ راست ہونے والی اس ملاقات میں بیٹھے اور اسلام آباد کو بطور ایک نیوٹرل ایونیو منتخب کیا گیا، لیکن چونکہ دونوں جانب میکسیملسٹ ایکسٹریم پوزیشنز اختیار کی گئی تھیں۔ The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. We've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. We talked about a number of issues beyond that, and so certainly those things came up, but again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible, and unfortunately we weren't able to make any headway. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے دونوں ممالک کی اہم شخصیات کے درمیان ہونے والی گفتگو کو فرینڈلی بات چیت قرار دیا ہے۔ اخبار کے مطابق امریکی نائب صدر کو معلوم تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے اچھے انداز میں گفتگو میں شرکت کی۔ ایک عہدیدار نے امریکی اخبار کو یہ بتایا ہے کہ بات چیت کے دوران نائب صدر جے ڈی وینس کی کوشش رہی کہ غلط فہمیوں کو دور کیا جائے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس نے پہلے ناکام دورے کے بعد یہ خبر دی کہ ثالث ممالک امریکہ اور ایران کے درمیان آنے والے دنوں میں ایک اور ملاقات کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر ایک علاقائی عہدیدار نے ایکسیوس کو یہ بھی بتایا کہ اس وقت مکمل ڈیڈ لاک نہیں ہے، دونوں فریقین بارگین کر رہے ہیں، جبکہ ایک امریکی عہدیدار کا یہ ماننا ہے کہ اگر ایران تھوڑی سی لچک اور فلیکسیبلٹی دکھائے اور اسلام آباد کے پروپوزل کو مان لے تو ڈیل ہو سکتی ہے۔ FYI, the proposal we're talking about is کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں کوئی لین دین کا میکنزم مرتب کیا جائے which was outrightly rejected by Iran۔ تاہم ناظرین، دوسری جانب آج کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان مذاکرات میں مثبت پیش رفت کے لیے آج بھی اب بھی پرامید ہے۔ وفاقی کابینہ کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے بتایا ہے کہ پاکستان کی ہی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اس خطے میں جنگ بندی اس وقت بھی جاری ہے، جبکہ یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف آئندہ 48 گھنٹوں میں اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ سعودی عرب کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہوگا کہ جب مذاکرات کی پہلی نشست ناکام ہو چکی ہے اور امریکہ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی اور بلاکیڈ کر چکا ہوگا، اور اسرائیلی وزیر اعظم پوری کوشش اپنی جاری رکھے ہوئے ہوں گے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو جائے۔ آج ہی نیتن یاہو نے اپنے کابینہ اجلاس میں کہا ہے کہ میری گزشتہ روز اسلام آباد کے دورے سے واپسی پر نائب صدر جے ڈی وینس سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے مذاکرات سے متعلق آگاہ کیا جیسا کہ امریکی انتظامیہ روزانہ کرتی ہے۔ نائب صدر کے مطابق مذاکرات اس وقت بگڑ گئے کہ جب امریکہ نے یہ موقف اختیار کیا کہ ایران نے مذاکرات میں شامل ہونے کے لیے طے شدہ شرائط کی خلاف ورزی کی ہے۔ معاہدہ یہ تھا کہ جنگ بندی ہوگی اور ایران فوراً ابنائے ہرمز کو کھولے گا، لیکن ایران نے ایسا نہیں کیا اور اسے امریکہ نے قبول نہیں کیا، جبکہ ایران نے امریکہ کے ساتھ ڈیل نہ ہونے کی وجہ نیتن یاہو کی فون کال کو قرار دے دیا ہے۔ ناظرین، بھارتی میڈیا کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ مذاکرات کے دوران جے ڈی وینس کو موصول ہونے والی نیتن یاہو کی فون کال نے ہی بات چیت کا رخ بدل دیا۔ ان کے مطابق ملاقات کے دوران نیتن یاہو کی کال نے امریکہ ایران مذاکرات سے توجہ ہٹا کے اسرائیل کے مفادات پر مرکوز کر دی۔ امریکہ نے مذاکرات کی میز پر وہ حاصل کرنے کی کوشش کی کہ جو وہ جنگ کے ذریعے حاصل نہ کر سکا، تاہم ابھی تک وائٹ ہاؤس نے کال کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ البتہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کسی ڈیل پر نہ پہنچنے کی ذمہ داری ایران پر عائد کرتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ معاہدے تک نہ پہنچنا امریکہ کی نسبت ایران کے لیے زیادہ بری خبر ہے، جبکہ ایران کے اسپیکر پارلیمنٹ محمد کلیباف واضح کر رہے ہیں کہ تہران نے دور اندیشانہ اقدامات اٹھائے، لیکن مخالف فریق بالآخر اس دور کے مذاکرات میں ایرانی وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہا، جبکہ ایران کی وزارت خارجہ کہہ رہی ہے کہ دونوں فریق متعدد مسائل پر سمجھ بوجھ تک پہنچے، جن میں ابنائے ہرمز، جوہری معاملات، پابندیاں، ہرجانہ، علاقائی جنگ بندی، یہ سب کچھ شامل تھا، لیکن ہمیں شروع سے ہی توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی کہ ایک ہی نشست میں معاہدہ ہو جائے گا۔
वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक ईरानी ओहदेदार का हवाला देते हुए लिखा है नाजरीन कि उनके मुताबिक मुज़ाकरात अभी खत्म नहीं हुए बल्कि ये अभी शुरुआत है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अभी तक सीज फायर बरकरार है, लेकिन सदर ट्रंप महदूद फजाई कार्रवाई का हुक्म दे सकते हैं क्योंकि अभी अमरीकी फौजी मशरक़ वस्ता में मौजूद हैं और उन्हें इसी महदूद कार्रवाई की खातिर ही खित्ते में रहने का हुक्म दिया गया है। साथ ही वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने एडिटोरियल ट्रंप ब्लॉकेड्स द ब्लॉकेडर्स इन ईरान में लिखा है कि जंग में जीत का ऐलान करने और फिर मुज़ाकरात के लिए अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने वाले सदर ट्रंप अब अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का हुक्म दे रहे हैं। हालांकि गुज़िश्ता हफ्ते तक वो ये कह रहे थे कि जिन्हें अबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करनी है वो खुद आएं और इसे खुलवाएं। नायब अमरीकी सदर का तैयारा अभी पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद से बाहर ही नहीं निकला था नाजरीन कि सदर ट्रंप ने अगली कार्रवाई का ऐलान करते हुए अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी बहरिया अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू करेगी और वो तंग आबाई गुजरगाह कि जिससे आम हालात में दुनिया की तेल फरामी का तकरीबन 5वां हिस्सा गुजरता है, ब्लॉक हो जाएगा। हम बगैर किसी मुआहदे के अमरीका वापस जा रहे हैं और क्योंकि ईरान अपने जोहरी अज़ाइम तर्क करने को तैयार नहीं, ट्रंप ने अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूल करने और बारूदी सुरंगें बिछाने को आलमी भत्ताखोरी करार दे दिया है और ये कहा है कि दुनिया के मुमालिक ख़ुसूसन अमरीका कभी भत्ताखोरी नहीं एक्सेप्ट करेगा। जबकि सदर ट्रंप ने अबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का ऐलान करते हुए यह भी दावा किया है कि ईरान की बहुत बुरी हालत है और वो बहुत ज्यादा डेस्परेट भी हैं। सदर ट्रंप के बयान का जवाब देते हुए ईरान की इस्लामी इनकलाब गार्ड कोर ने यह कहा है कि अबनाए के करीब आने की कोशिश करने वाले किसी भी फौजी जहाज से सख्ती से निपटा जाएगा और आज ईरान के फौजी तर्जुमान ने खबरदार भी कर दिया है कि अगर ईरानी बंदरगाहों को किसी भी किस्म का खतरा लाहक हुआ तो खित्ते की कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। फौजी तर्जुमान ने यह भी वाजे किया है कि खलीजी बंदरगाहें या तो सबके लिए महफूज होंगी या फिर किसी के लिए नहीं। उन्होंने मजीद कहा है कि बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों पर अमरीकी पाबंदियां गैर कानूनी है और यह अमल बहरी कज़ाकी के मुतरादिफ है। इसी तरह ईरान की पासदाराने इनकलाब ने यह दावा किया है कि उसने अबनाए हुर्मुज़ के करीब एक अमरीकी बहरी जहाज को वापस मोड़ने की वार्निंग दी कि जिसकी वीडियो भी जारी कर दी गई है। ईरानी हुकाम के मुताबिक वीडियो में वाज़े तौर पर सुना जा सकता है कि जहाज के अमले को खबरदार किया जाता रहा कि यह आखिरी वार्निंग है और अगर जहाज ने रास्ता तब्दील ना किया तो इस पर फायर खोल दिया जाएगा। अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और ईरानी बंदरगाहों पर हमलों के खदशात के दरमियान आज CNN ने अभी अपने तज्जिये में लिखा है कि सदर ट्रंप अमरीकी नेवी से जो काम करवाना चाहते हैं, यानी कि अबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल बंदिश या फिर समुद्री सुरंगों को हटाना, बहुत मुश्किल और ख़तरनाक मिशन होगा। CNN के मुताबिक नाकाबंदी को जंग में एक मुआशी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसके नतीजे में दुश्मन की आमदन को नुकसान पहुंचाया जाता है, लेकिन इस नाकाबंदी का बाज़ाब्ता ऐलान और इतला देना भी ज़रूरी है, यानी कि जहाज़ों को खबरदार किया जाना चाहिए कि इसके असरात उन पर पड़ सकते हैं। ये भी वाज़ेह होना चाहिए, यानी कि अमेरिका के पास ऐसे जहाज़ और तैयारे होने चाहिए कि जो इस पर अमल दरामद करवा सकें। ये नाकाबंदी गैर जानिबदार भी होना चाहिए, यानी कि ये हर मुल्क के जहाज़ों पर यकसा तौर पर लागू हो और इस नाकाबंदी के दौरान शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर इसके नतीजे में शहरियों को नुकसान पहुंचता है तो ये काबिल कबूल होगा।